أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد الطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔
اور ہماری گفتگو لفظ امام اور اس کے معانی پر ہو رہی ہے۔ امام راہبر، پیشوا، لے جانے والا، پہنچانے والا، منزل مقصود کی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ امام مامومین سے آگے نظر آئے، اور اسی پر ہماری گفتگو ہے۔ پروردگار عالم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے، یعنی آگے رہنے والا بنایا ہے۔ کسی بھی صفت کمالی میں تم ان کو کسی سے پیچھے نہیں پاؤ گے، بلکہ یہ تمام مخلوقات عالم سے آگے نظر آئیں گے۔ یہ مسئلہ واضح اور روشن ہے، اس میں کسی تعمل کی گنجائش نہیں ہے۔ تاریخی حقائق اتنے زیادہ موجود ہیں انسانوں کے سامنے کہ اس نے دیکھا ہے کہ جن کو ہم نے امام کہا وہ کسی سے کسی زمانے میں پیچھے نہیں رہے۔ وہ جس فضیلت کے اظہار کا مقام ہو، امام سب سے آگے نظر آئے ہیں۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ کوئی آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ ان کا فلاں امام فلاں مارکے میں پیچھے تھا، نہیں۔ آج تک کسی نے کوئی ایسا اعتراض، کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ ہر صفت میں امام سب سے آگے ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ تو آگے ہیں، ہم انہیں اپنے آگے تسلیم کریں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے۔ پروردگار عالم نے انہیں تو آگے قرار دیا ہے، انہوں نے تو اس نے ان کو ہمارا امام بنایا ہے، لیکن ہم انہیں امام تسلیم کریں، یہ مہم مسئلہ ہے۔ کل بھی میں اسی پر گفتگو کر رہا تھا، اور آج پھر 2-4 فقرے اسی پر۔ عزیزو، ہمیں اور آپ کو یقین کرنا چاہیے، میں بالکل صاف گفتگو کر رہا ہوں، ہمیں اور آپ کو یقین کرنا چاہیے، اگر ہماری نجات کا کوئی ذریعہ ہے تو صرف یہ حضرات ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اگر وقت ہو تو خود ہی اس لفظ پر گفتگو کی جائے تو کئی تقریریں درکار ہیں۔ کوئی ذریعہ کائنات میں ہے ہی نہیں سوائے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے امام قرار پا رہے ہیں، راہبر قرار پا رہے ہیں، راہنما قرار پا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں اپنا امام مانیں، اور یہ ماننا فقط لقلقے لسانی نہ رہ جائے۔ چونکہ دیکھیے، کسی بھی چیز کو صرف زبان سے کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مثلا یہ یہاں پر پانی موجود ہے، میں کہوں مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے، پانی بہت اچھا ہے، مجھے پانی چاہیے، پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں، بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا جو پیاس بجھا دے۔ پیاس بجھانے کا تقاضا کیا؟ پانی یہاں سے اٹھائیے گلاس سے، اپنے ہونٹوں تک لے جائیے اور پیجئے اسے، اب پیاس بجھے گی۔ پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔
پانی پینے والوں کا انداز بدل رہا ہے۔ اگر پانی پینے والوں کا انداز نہ بدلتا تو پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں کوئی فرق نہیں پڑا، 1400 برس پہلے کا پانی ہو یا آج کا پانی ہو یا 1400 برس بعد کا پانی ہو، کوئی فرق نہیں ہے، وہ پیاس بجھائے گا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ 1400 برس پہلے بھی ہدایت کرتے تھے، آج بھی ہدایت کر رہے ہیں، 1400 برس کے بعد بھی ہدایت کریں گے۔ ان کی ہدایت میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ یہ امام ہیں لہٰذا ہدایت کر رہے ہیں۔ ہدایت لینے والوں میں فرق پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ جو مزاج ہدایت ہے، جو مزاج امامت ہے، اس کے قریب نہیں آ رہے بلکہ دور کھڑے ہوئے ہیں اور دور سے دیکھ رہے ہیں امام کو۔ اس سے فائدہ ممکن ہے ثواب انسان کو مل جائے، لیکن اس کا فائدہ ہدایت کا اسی وقت ہوگا جب انہیں امام مانا جائے۔ توجہ کیجیے، مانا جائے، زبان سے مانا جائے، دل کی گہرائیوں سے مانا جائے، عمل میں مانا جائے۔ جب ان 3 مراحل پر ہم ان کو امام مانتے چلے جائیں گے، مانیں گے، تو پھر یہ ہماری ہدایت کے فرائض خود بخود انجام دیتے چلے جائیں گے۔ فرق نہیں ہے کوئی، آج بھی سلمان ہو سکتا ہے کوئی کائنات میں، آج بھی ابو ذر ہو سکتا ہے کوئی کائنات میں۔ کل جو سلمان ہو رہے تھے وہ تقاضائے امامت کو پورا کر رہے تھے، آج جو افراد ہے تقاضائے امامت کو پورا نہیں کر رہے۔ تقاضائے امامت کیا چیز ہے؟ توجہ کیجئے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، صرف حدیث آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں، وہ حدیث جس پر پچھلے سال اسی حدیث پر گفتگو ہوئی تھی۔ سرکار سید الشہداء نے معرفت خدا کے میدان میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ جانتے ہو معرفت خدا کیا ہے؟ جب اس انسان نے پوچھا فما معرفت اللہ، اے فرزند رسول معرفت خدا کیا ہے؟ تو آپ نے آواز دی معرفت اہل کل زمان امامہم، معرفت خدا یعنی ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچان لینا، اسے معرفت خدا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام فرماتے الذی یجب علیہم طاعتہ، وہ امام جس کی اطاعت لوگوں پر واجب ہے۔ توجہ کیجیے، یہ تقاضائے امامت ہے۔ جس طریقے سے پیاس بجھانے کا تقاضا یہ ہے کہ پانی کو دیکھیے نہیں بلکہ اٹھا کے پیجیے، اسی طریقے سے تقاضائے امامت یہ ہے کہ امامت سے دور نہ رہیں بلکہ ان کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب سمجھیں، اور جتنا یہ اطاعت واجب سمجھتے جائیں گے اور اس کے تقاضے کو پورا کرتے جائیں گے، امام ہدایت کے میدان میں اس کو آگے لیتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد ضرورت ہے کہ ہم انہیں امام تسلیم کریں، اور میں اس پر بار بار گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ یہ نہ سمجھئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں امام نہیں مانتے، نہیں، مطلب بحث یہ نہیں ہے۔ اس طرح سارے جتنے یہاں بیٹھے ہیں امام تسلیم کرتے ہیں، پہلا امام کا مولا کائنات ہیں، آخری امام کا حضرت حجت ہیں، ان 12 کو تسلیم کر رہا ہے انسان، لیکن مسئلہ اتنا ہی نہیں ہے، مسئلہ اتنا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کائنات میں اس لیے آئے ہوتے، توجہ کیجئے گا، اگر یہ کائنات میں اس لیے آئے ہوتے کہ ہم جان لیں کہ یہ پہلا امام ہے، تو ہمارا جان لینا کافی ہوتا۔ اگر یہ کائنات میں اس لیے آئے ہوتے کہ ہم جان لیں کہ ہمارا آخری امام حضرت حجت ہے، تو ہمارا جان لینا کافی ہوتا۔ یہ کائنات میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم ان کا نام جان لیں یا پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے، نہیں، یہ کائنات میں اس لیے آئے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے انہیں کائنات میں امام بنایا ہے تاکہ یہ ہدایت کریں۔ اور ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جس میدان میں چلنا چاہتے ہو اپنے آگے امام کو دیکھو، توجہ کریں، جس میدان میں چلنا چاہتے ہیں ہم اور آپ، اس میدان میں اپنے آگے امام کو دیکھیں۔ اگر میدان تجارت ہے تو اس پر امام آگے ہونا چاہیے کہ تجارت کے قانون امام نے کیا بتائے ہیں۔ اگر میدان جہاد ہے تو یہاں امام کو آگے ہونا چاہیے کہ جہاد کا طریقہ امام نے کیا بتایا ہے۔ اگر میدان عبادت ہے تو یہاں بھی امام کو آگے ہونا چاہیے کہ عبادت کا طریقہ امام نے کیا سکھایا ہے۔ بس جیسے جیسے امام کو ہم آگے رکھتے چلے جائیں گے، زندگی کا کوئی رخ ایسا نہیں ہے جس کو امام نے روشن نہ کیا ہو۔ انہوں نے بیٹا بن کے دکھایا کہ باپ کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے، انہوں نے بھائی بن کے دکھایا کہ
کہ بھائی کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، انہوں نے باپ بن کے دکھایا کہ بیٹے کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. ہر طریقہ ہے جسے کائنات میں امام واضح کرتا جا رہا ہے. تمہاری زندگی میں کوئی ایسا رخ نہیں ہے. یہ 250 سال اگر تم دیکھتے چلے جاؤ گے، جتنے نشیب و فراز تمہاری زندگی میں آنے والے ہیں، ہم سب کو کائنات میں بیان کر کے جا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی رخ نہیں ہے ایسا، میں زور دے رہا ہوں اس پر، کوئی رخ نہیں ہے ایسا ہماری زندگی کا جسے بیان نہ کیا گیا ہو. وہ دلیل کیا ہے؟ آپ جس شعبے کا مسئلہ لے کر کے آئیں، ہمارا فقی جواب دیتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ موجود ہے پہلے سے، صرف دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں نہ پتا ہو یہ دوسرا مسئلہ ہے، انہوں نے بیان نہ کیا ہو یہ دوسرا مسئلہ ہے. سوال ہی نہیں ہے کہ بیان نہ کریں. توجہ کیجئے، اس دن میں نے اس پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی، آج اسی کو مکمل کر رہا ہوں. سوال ہی نہیں ہے کہ بیان نہ کیا ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خدا کوئی کسی انسان کو مکلف نہیں کرتا مگر اس چیز پر جتنی اس میں وسعت پائی جاتی، جتنی اس میں طاقت پائی جاتی ہے. اس سے زیادہ پروردگار تکلیف دیتا ہی نہیں انسان کو، یعنی شرعن. اس پر توجہ کیجئے جو لفظ کہہ رہا ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ایک مسئلہ، امام کون ہے؟ نمائندہ پروردگار، مظہر صفات باری تعالی. خوب، اگر یہاں تک بات حل ہو گئی، میں نے اس دن یہ بات کہی تھی، اسی کو مکمل کر رہا ہوں. امام نے 2 جملے کہے. ہم سے کہا کہ دیکھو جب بھی کوئی نئی چیز پیش آئے، ہماری احادیث کو سمجھنے والوں کی طرف رجوع کرو. فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام. اما الحوادث الواقعہ فارجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا. جب کوئی نئی چیز سامنے آئے، جو بھی حادثہ، جو بھی واقعہ، جو بھی جدید چیز سامنے آئے، اس میں ہماری روایتوں کو جاننے والوں کی طرف، سمجھنے والوں کی طرف رجوع کرو. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ ہماری حجت ہے تمہارے اوپر. وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی حجت ہیں. یہ ہم سے اور آپ سے کہا، ہم جیسے لوگوں سے، کہ جب بھی کوئی نئی چیز پیش آئے، کب کہہ رہے ہیں؟ غیبت صغریٰ میں مثلا. کب کہہ رہے ہیں؟ ابتدائے غیبت میں. جب بھی کوئی نئی چیز پیش آئے، ان کی طرف رجوع کرنا. باپ نے کیا کہا؟ باپ نے جو جملہ کہا، من کان من الفقهاء صاحنا لنفسه حافظا لدین مخالفا للهوى مطیعا لامر مولا فللعوام ان يقلدوا. عوام کے لیے، عوام یعنی ہم جیسے لوگ، عوام کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تقلید کریں. کس نے کہا؟ امام عسکری، چونکہ غیبت میں جا رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد غیبت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے. کہہ رہے جو بھی چیز ہو ان کی طرف رجوع کرنا. 12ویں نے آ کر کے کہا جو بھی نئی چیز پیش ہو ان کی طرف رجوع کرنا. یہ ہم سے کہا گیا. میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، یہ ہم سے کہا گیا. ان سے کیا کہا گیا؟ کہ خبردار اگر تم نے کوئی فتویٰ اپنی مرضی سے دیا، توجہ کریں، خبردار اگر کوئی فتویٰ اپنی مرضی سے دیا، ٹھکانہ جہنم ہوگا. ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ ان سے کہا جا رہا ہے. ان پر یہ پابندی کہ اپنی مرضی سے فتویٰ نہ دینا، ہم پر یہ پابندی کہ اپنی مرضی سے کچھ کرنا نہیں جب تک یہ نہ کہیں. اگر دونوں کو ملائیے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کائنات میں جو چیز سامنے آئے ہماری ذمہ داری ہے ان سے رجوع کرنا. کوئی مسئلہ سامنے آیا کائنات میں، فوراً ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رجوع کریں جاتے ہو جو ان مسائل میں دیکھیں، مراجع سے پوچھیں، جہاں بھی مل سکتا ہے معلوم کریں اس مسئلے میں حکم شرعی کیا ہے. ان پر یہ حکم ہے کہ اپنی مرضی سے فتویٰ نہ دینا. اگر ساری چیزیں پہلے سے موجود نہ ہوں تو یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے خلاف ہے کہ نہیں؟
مولا آپ 260 میں جا رہے ہیں دنیا سے، ابھی زمانہ کتنا آگے بڑھے گا؟ آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی چیز پیش ہو ان سے پوچھ لینا؟ آپ نے تو آج تک کے مسائل بیان کیے ہیں، آپ نے تو اپنے زمانے تک کے مسائل بیان کیے ہیں، بعد میں آنے والی ٹیکنالوجی کہاں تک جائے گی آگے؟ کیسے ان سے پوچھیں گے؟ کیا یہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے اپنے زمانے کے مسائل بیان کیے ہیں؟ نہیں، ہماری نظریں ہر زمانے کو دیکھ رہی ہیں، جو بھی مسئلہ سامنے آئے گا وہ ان 250 سال میں بیان ہو چکا ہوگا۔ جو بھی مسئلہ تاریخ میں سامنے آئے گا وہ ان 250 سال میں بیان ہو چکا ہوگا۔ یقین نہ آئے تو پوچھ کے دیکھنا، اگر کہیں پر کوئی بے چارگی کا احساس ہو جائے، اگر یقین نہ آئے تو پوچھ کر کے دیکھنا، اگر کہیں پر کسی بے بسی کا اظہار ہو جائے، نہیں کبھی نہیں، اتنی غنی ہے ہماری فقہ، توجہ کریں، اتنی غنی ہے ہماری فقہ کہ جہاں کسی بھی کمی اور کاستی کا احساس نہیں ہوتا مراجع کو، جتنا بھی مسئلہ پیچیدہ سے پیچیدہ آ جائے وہ چٹکیوں میں جواب دیتے نظر آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ بیان کب کیا گیا؟ 260 ہجری تک بیان کیا گیا۔ کیسے بیان کیا گیا؟ اس زمانے میں تو مسائل نہیں تھے، اس زمانے میں تو چیزیں نہیں تھی کہ تمہاری نظروں کے سامنے نہیں تھی، اس زمانے میں چیزیں نہیں تھی، تمہاری نظروں کے سامنے نہیں تھی، چونکہ تم مادیات کو دیکھ سکتے ہو، زمانہ حال کو دیکھ سکتے ہو، مستقبل میں کچھ دن تک کا اندازہ لگا سکتے ہو، لیکن ہم اس کے نمائندے ہیں جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کیا ہو چکا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ ہم نے ایسے گفتگو کی ہے کہ قیامت تک تمہاری زندگی کا کوئی رخ خالی نہ رہنے پائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ ہم نے ایسے گفتگو کی ہے کہ قیامت تک کوئی رخ خالی نہ رہنے پائے۔ یوں ہی نہیں ہے جو میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا، یوں ہی نہیں ہے بلا وجہ کے زمانہ اس طریقے سے مخالفت پناہ ماتا، کچھ ہے، کچھ دیکھ رہا ہے، کچھ محسوس کیا جا رہا ہے، ایسی تھوڑی ہوتا ہے کسی جگہ پر۔ امام 1000 برس پہلے بیٹھے ہوئے 1000 برس بعد تک کی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ 1000 برس بعد نہیں، 2000 برس بعد، 2 نہیں 10,000 برس بعد، جی نہیں، جب تک یہ کائنات باقی ہے، جب تک یہ کائنات باقی ہے، امام کی نظریں آخر کائنات پر ہیں۔ اول کائنات سے لے کر کے آخر کائنات تک دیکھنے والے کو امام کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کتنی ترقی آگے بڑھ جائے مگر امام آگے ہے۔ آج آپ کسی تحقیق و ترقی کے میدان میں کسی انسان سے کہیے آپ کس فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہے، اگر میں فلاں فیلڈ میں آئی ٹی میں ہوں یا فلاں چیز میں ہوں، کہ آپ ایسا پروگرام لکھیے کہ جو اب سے 500 سال بعد کام آنے والا ہو۔ ابھی دنیا اسے نہ سمجھ سکے لیکن 500 برس بعد لوگ اسے سمجھ جائیں، کہ اگر جب ابھی نہ سمجھ سکیں گے تو ہم کیسے سمجھ سکیں گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ لکھنے والا لکھ گیا کہ جس کی بات کو آج سمجھا جا رہا ہے، اور کتنی باتیں ایسی ہیں جو آج بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اور بس میں اپنی بات کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ جہاں تک کائنات جا رہی ہے امام سب سے آگے ہے۔ بس اسی لفظ کو آج بیان کروں، کل سے آگے بڑھ جائے یہ گفتگو۔ جہاں تک کائنات جائے گی امام سب سے آگے ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ میری جو 3-4 سے گفتگو کر رہا ہوں، دلیل کیا ہے جملے پر کہ جہاں تک کائنات جا رہی ہے، جہاں تک زمین اور آسمان کا تصور ہے، جب تک شمس و قمر رہنے والے ہیں، امام ان سے آگے، آگے ہر میدان میں آگے، اسے معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ جسے آج آپ دیکھ لیجئے کہ
جتنے بہت ایسے سائنسداں ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں نجومی ہیں جی بتا دیتے ہیں مطلب فلاں دن فلاں بج کے فلاں منٹ پر سورج گرہن شروع ہوگا، اتنے وقت میں ختم ہو جائے گا. وہ بیان کر رہے ہیں کیوں؟ چونکہ محسوس کر رہے ہیں کیا ہونے والا ہے. اسی طریقے سے امام کائنات کے ذرے ذرے کو محسوس کر رہا ہے. دلیل کیا ہے؟ 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور توجہ کیجئے گا. قرآن مجید نے کہا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. ہم نے زمین، آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے باطل نہیں پیدا کیا، عبث نہیں پیدا کیا گیا. یہ کوئی مقصد ہے اس کا کائنات میں. توجہ کیجئے گا. جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ہم اس کے مقصد کو سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، بلا وجہ کائنات میں نہیں پیدا کی گئی. وہ جن ہوں، انس ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، درندے ہوں، سب کچھ بھی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جسے بلا وجہ خلق کیا گیا ہو. اور علماء نے اس کو بیان کیا، یہ موضوع نہیں ہے، علماء نے اسے بیان کیا ہے کہ اس سے بہتر کائنات ممکن نہیں تھی. جو آج ہمارے سامنے نظم کائنات ہے اس سے بہتر ممکن نہیں ہے. اگر ممکن ہوتا تو خدا اس نظم کو دیتا، چونکہ وہ بخیل نہیں ہے، اس کے یہاں بخل نہیں ہے. نہ دینا اس بات کی علامت اس کائنات کو بنانا کہ اس سے بہتر کائنات ممکن نہیں. دوسری آیت میں کہتا ہے، بس آخری جملوں میں دوسری آیت میں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. توجہ کیجئے، ہم نے زمین اور آسمان اور جو بھی اس کے درمیان ہے اس کو خلق نہیں کیا مگر حق پر. کاش میری بات واضح ہو جائے. جتنی چیزیں کائنات میں ہیں سب حق پر خلق کی گئی. یعنی کائنات، زمین باطل نہیں ہے، حق ہے. آسمان باطل نہیں ہے، حق ہے. قرآن کہہ رہا ہے زمین اور آسمان جو کچھ اس کے درمیان ہے یہاں سے وہاں تک کوئی چیز باطل نہیں ہے، سب حق ہے. ہم اس کی حقانیت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، 2 لمحے میرے ساتھ رہیں، میں نتیجے تک پہنچ رہا ہوں. ہم اس کی حقانیت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہمیں بہتے ہوئے دریا کی حقانیت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں زیادہ بارش ہونے کی حقانیت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں زلزلے کی علتیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جتنی چیزیں کائنات میں رونما ہو رہی ہیں کوئی چیز باطل قرار نہیں پاتی. سب کا سب حق ہے کائنات کے اندر. یعنی پوری کائنات حق پر خلق ہوئی. ابتدا حق ہے، بقا بھی حق ہے، انتہا بھی حق ہے. توجہ کیجئے گا، چونکہ جب حق پر خلق ہوئی تو باطل آ کہاں سے سکتا ہے؟ یعنی ابتدائے کائنات بھی حق، بقائے کائنات بھی حق، انتہائے کائنات بھی حق. اول سے لے کر کے آخر تک پوری کائنات حق پر. کائنات کے معنی جو چیز خلق ہوئی پروردگار سے ساری چیزیں حق قرار پا رہی ہیں. قرآن مجید آواز دے رہا ہے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو حق قرار دیا گیا. توجہ میرے عزیزو، ساری چیزوں کو حق بنایا گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام آگے ہے، کائنات پیچھے ہے. امام آگے ہے، کائنات پیچھے ہے. دلیل کیا؟ دلیل یہ ہے قرآن نے کہا کہ پوری کائنات حق ہے. پیغمبر نے کہا الحق مع علی. پیغمبر نے آواز دی الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اگر یہیں تک بات رہتی تو بھی کم نہ تھا. آگے بڑھتے ہیں. یدور حیث و مادار، 2 طریقے سے حدیث آئی. ایک خبر دی گئی کہ حق ادھر مڑ رہا ہے ادھر علی مڑ رہا ہو. دوسرے میں دعا کی پیغمبر نے اللہم ادر الحق حیث دار علی، خدایا حق کو ادھر موڑ دے ادھر علی مڑ رہا ہو.
صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، یعنی ان دونوں چیزوں میں جدائی ممکن نہیں ہے، امکان نہیں ہے جدا ہو جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے جس کے زبان پر آنے والے جملے صداقت کا جامہ پہنتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے جو اول کائنات ہے، اول مخلوق ہے پروردگار کے بعد، پہلی مخلوق پروردگار کے بعد جو سب سے پہلی مخلوق ہے وہ خود پیغمبر، وہ آواز دے رہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یعنی جدائی ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جا رہے ہوں۔ خدا نے آواز دی، ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو حق پر پیدا کیا، اور حق ادھر مڑے گا جدھر علی مڑ رہے ہوں، یعنی زمین اور آسمان پیچھے ہے، علی ابن ابی طالب آگے ہے۔ زمین اور آسمان پیچھے ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، علی ابن ابی طالب آگے ہیں، کیونکہ مولا کائنات کے بعنوان میں مثال پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ ہر امام کی کیفیت یہ ہے کہ حق ادھر جا رہا ہے ادھر امام وقت جا رہا ہو۔ اب زمین علی ابن ابی طالب کے اشارے پر چلے گی، اب آسمان علی ابن ابی طالب کے اشارے پر چلے گا، اب شمس و قمر علی ابن ابی طالب کے اشارے پر چلیں گے، اب کوئی کائنات پوری علی ابن ابی طالب کے اشارے پر چل رہی ہے، کیونکہ کائنات حق ہے، علی امام حق ہے۔ اور ایک لفظ یہاں پر آپ کے سامنے واضح کرو، یہ غلو نہیں ہے، کوئی اسے غلو سے تعبیر نہ کرے کہ غلو کہتے ہیں حد سے بڑھا دینا، کوئی ہمیں حد بتا دے ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں۔ کوئی حد بیان کرتے کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری، ہم قسم کھا کے ممبر سے اتریں گے کہ اس سے آگے نہیں بڑھائیں گے۔ آپ حد بتا دیجئے، حد صرف ایک ہے، توجہ، حد صرف ایک ہے، دوسری حد کوئی لا ہی نہیں سکتا، صرف ایک حد ہے ان کی۔ حد یعنی دیکھیں، حد کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی چیز جا کے ختم ہو جائے، ادھر نہیں ہے، ادھر ہے ادھر نہیں ہے۔ شارجہ کی حد کا یہاں تک کا، اس کے بعد کا ادھر گئے تو عجمان، ادھر گئے تو دبئی، حد ہے، اس کے بعد شارجہ نہیں ہے، درست ہے؟ اختیار امام کی حد بتاؤ، کہاں تک اختیار امام ہے، اس کے بعد نہیں ہے، بتائیے اس جگہ کا نام لیجئے، کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ بھئی اگر آپ یہاں سے کہیں مجھے شارجہ کی حد بتائیے تو ہم آپ کو لے کر کے جائیں گے اس مقام تک کہ یہ ہے، اس کے بعد پھر شارجہ نہیں ہے، وہاں تک لے جائیں گے نا، ہم کو معلوم ہوگا، کون بتائے گا؟ کمالات کے کس منزل تک آپ پہنچے ہیں جو بتائیں گے کہ اس کے بعد نہیں؟ ہماری آپ کی گنتی ہی کتنی ہے، یہ تو وہ ہیں جہاں سید الملک بھی نہیں جا سکتا، یہ تو وہ ہیں جہاں سید الملک بھی نہ جا سکا کہ لو دنوت انملۃ اللہ ترکتو، اگر ایک بندے انگشت بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں، جب ملکوتیت نہ جا سکی۔ اب کون حد بتائے گا؟ اب کون حد بتائے گا؟ چلو ہمارے ساتھ چلو، چل دیے، ایک جگہ پہ جا کے ٹھہر گئے، کہا اور آگے آؤ، مجھے معراج نہیں پڑھنا آپ کے سامنے، اور خیریت تو چلیے، کہا نہیں یا رسول اللہ اب یہاں سے آپ اکیلے جائیے،
کیا ہوا؟ کہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، وہاں کوئی آگ جل رہی تھی، کوئی آتش کدا تھا اس طرف، کہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، ملکوتیت ان کے مقابلے میں اپنی حد پہچانتی ہے۔ ملکوتیت، اور ملکوتیت میں سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام، جناب جبرائیل ان کے مقابلے میں اپنی حد پہچانتے ہیں، کہاں تک جانا ہے کہاں تک نہیں جانا، اس سے آگے بڑھے۔ لو دنوت انملۃ، ایک بند انگشت اگر آگے بڑھ جائیں تو جل کر کے راکھ ہو جائے۔ ہوا کیا؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رہے گا آپ کو۔ ہوا کیا؟ جبرائیل نہ جا سکے، پیغمبر گئے۔ جبرائیل نہ جا سکے، پیغمبر گئے، یہی تو ہوا۔ جبرائیل ٹھہر گئے، نہ جا سکے، جو بھی تعویل آپ کرنا چاہے کریں۔ جبرائیل نہ جا سکے، پیغمبر گئے، پیغمبر وہاں گئے جہاں جبرائیل نہ جا سکے۔ اما جبرائیل تو کہہ نہیں سکتے کہ پیغمبر مجھ جیسا ہے۔ جبرائیل تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہم جیسے ہیں، آپ کہیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی الگ سی بات تو نہیں کر رہا ہوں۔ وہاں گئے جہاں جبرائیل نہ جا سکے، اور صرف اتنا ہی نہیں، جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا ہے رسول اللہ حالات معراج آپ بتائیں گے میں بتاؤں گا؟ یعنی ایک سلسلہ ہے، ایک سلسلہ ہے جو ملکوتیت سے آگے نظر آتا ہے، کہ جہاں ملائک بھی تھک کے ٹھہر جائے اس کے آگے یہ جاتے ہیں۔ اب حد کون بتائے گا؟ اب کون بتائے گا حد؟ سوچیے آپ، کون؟ اختیار ہے علی بن ابی طالب کی حد آپ بتائیں، آگے ہم نہیں بڑھتے۔ بڑھ جاؤں تو جو کہیے جرمانہ، حد بتائیے کیا ہے؟ عجیب مصیبت ہے، جہاں پر جو بھی جملہ یہ شرک ہے، کہاں سے شرک ہو گیا؟ جہاں بھی کچھ ہوا یہ غلو ہے، کیسے غلو ہو گیا؟ توجہ کیجئے، کیسے غلو ہو گیا؟ غلو کہتے ہیں حد سے بڑھانا، حد بتائیے نا کیا ہے؟ کتنے بڑے شجاع ہیں بتائیے، اس سے زیادہ ہم نہیں کہیں گے۔ اب بتا دیجئے کہ شجاعت علی بن ابی طالب کی یہاں تک، اس کے بعد نہیں ہے، اب دکھا دیجئے آپ، اس کے بعد ہم نہیں کہیں گے۔ اگر کہہ دوں تو پھر کہیے، ان کے علم کی حد آپ بتا دیجئے، اس کے بعد ہم نہیں کہیں گے۔ اب بتائیے جہاں اتنا جانتے تھے اس کے بعد نہیں جانتے تھے، ہم نہیں کہیں گے؟ ہے کوئی ایسا مقام؟ کہیں نہیں۔ شجاعت کا عالم یہ ہے کہ دشمن بھی انگشت بدنداں ہے، یہ انسان ہے یا کیا ہے؟ علم کا عالم یہ ہے کوئی مسئلہ تاریخ کا ایسا نہیں جس کا جواب لمحوں میں نہ دے دیا۔ اور جب کوئی اعتراض نہ بن پڑا تو ہمارے ایک مسئلہ مشہور ہے، لیکن اب یہاں سے نہیں کہنا چاہتا۔ بہرحال جب کوئی اعتراض نہ بن پڑا، یا علی آپ اتنی جلدی کیسے جواب دیتے ہیں؟ اب یہ مصیبت ہے، اب یہ مشکل ہے کہ یہ بھی مشکل ہے آپ کے ساتھ کہ اب اتنی جلدی کیسے جواب دیتے ہیں؟ کیا کہنا اس عالم برحق کا کہ اس نے اس کا بھی جواب دیا۔
تیوریوں پر بل پڑے، نہ کوئی توہین آمیز جملہ کہا، کیونکہ یہ سب اس کے پاس ہوتے ہیں جس کے پاس جواب نہ ہو۔ یہ سب یہ بھی نہیں کہا کہ تم کافر ہو، یہ بھی نہیں کہا کہ تم ایسے ہو، کچھ نہیں، کیونکہ یہ سب وہ کہتا ہے جس کے پاس جواب نہ ہو۔ آج جتنے جملے کہے جا رہے ہیں، خوش ہونا چاہیے آپ کو اور ہمیں، خوش ہونا چاہیے۔ جب کوئی کافر کہتا ہے نا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ واہ کیا کفر ہے، توجہ کیجئے، واہ کیا کفر ہے۔ جب بھی کوئی کہتا ہے یہ کافر، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1400 برس کے بعد صحیح، توجہ کریں، 1400 برس کے بعد صحیح دنیا والوں کے یہ سمجھ میں آ تو گیا کہ ہمارا اور ابو طالب کا مذہب ایک ہے۔ کچھ نہیں کہا، بگڑے نہیں، کوئی نازیبہ جملہ نہیں کہا، ڈاٹا نہیں، کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی لقب نہیں دیا، بلکہ جواب دیا۔ توجہ کریں، جواب دیا۔ یہ نقوش ہے مولا کائنات کی سیرت کے۔ دیکھیں کسی واقعے کو پڑھ کے گزر جانا اور ہے، میں نے کتنی مرتبہ جملہ کہا ہے، کوئی حدیث، کوئی واقعہ، علی بن ابی طالب کا ہو یا کسی بھی معصوم کا ہو، غور سے دیکھو، ایک ایک لمحے پر، ایک ایک قدم پر اگر ہدایت کے چراغ نہ ہو تو بات ہی کیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ سامنے کی بات کہہ رہا ہوں، بگڑے نہیں، کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہ سب کتنا غلط سوال ہے۔ آپ اتنی جلدی جواب کو دیتے تھے، ہم وہ تو کہتے ہیں آپ سے مطلب سیدھا سیدھا جواب دیتا، آپ سے مطلب آپ کون ہے پوچھنے والے، ہم جواب دیتے ہیں، آپ بھی دے لیجیے دیتے بنے تو، یہ تو کہتے ہیں لوگ، کچھ نہیں۔ یہ سب وہ کہتا ہے جس کے پاس اس سوال کا جواب نہ ہو۔ آپ نے فوراً کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ کہا اتنی جلدی جواب دے دیا؟ کہا اتنی جلدی جواب دے دیا؟ کہا یا علی یہ تو سامنے کی چیز ہے۔ اپنے اوپر توجہ کیجئے جو جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے اوپر اعتراض کا جواب دیا، پوچھنے والے کے علم کی حد بتایا۔ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلی کا 5؟ کہ ان کی حد یہی ہے بس، اس کے پرے سناٹا ہے۔ اتنی جلدی جواب کیسے دیا؟ یہ تو سامنے کی چیز ہے۔ کہ بس نا جواب ہو گیا، یہ سامنے کی چیز ہے۔ کہ جس طریقے سے تمہارے سامنے 5 انگلیاں سامنے کی چیز ہے، کائنات کا ہر مسئلہ علی کے لیے سامنے کی چیز ہے۔ کون بتائے گا حد؟ کس کے دانت ہیں وہ جو کہے کہ حد یہ ہے؟ کون بیان کرے گا حد کیا ہے؟ ملکوتیت تو بتانے سے دی چونکہ ہے ہی نہیں۔ صرف 2 لوگ حد بتا سکتے ہیں، صرف 2 لوگ، 2 شخصیات حد بتائیں گی، یا یہ خود یا خدا۔ یہ ہے مزاج بلا فصلی، یا یہ یا خدا، ان کے علاوہ کوئی حد نہیں بتا سکتا ان کی۔ کوئی حد بیان کیجئے، کون بیان کرے گا حد؟ جانتا ہو تب تو بتائے کہ حد کہاں ہے۔ میں شارجہ کے اس بارڈر تک خود تو جانتا ہوں کہاں ہے، خود تو پہنچ سکوں وہاں تک۔ کون پہنچ سکتا ہے ان کے کمالات تک، جو بیان کرے کہ یہاں تک ہے اس کے بعد نہیں ہے، یا خود بتائے کیا ہے؟ توجہ کیجئے، اس کے علاوہ دوسری حد نہیں ہے ائمہ طاہرین کے سامنے، صرف یہی ایک حد ہے۔ کیا؟ مولا کائنات 3 فقروں میں بیان کیا، اس میں 2 فقرے حد کے لیے اور دوسرا فقرہ ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ پہلا لفظ کہا الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا،
پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ حد ہے، یہ حد ہے. میرے عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. توجہ کیجئے. کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. میرے عزت کے لیے یہ بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے یہ بہت ہے کہ تو میرا رب ہے. انت کما احب فاجعلنی کما تحب. تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. بس یہ حد ہے، یہ حد ہے. جو یہ کبھی یہ کہتے ہیں، کبھی کوئی دوسرا آواز دیتا ہے نزلون عن الربوبیہ. مجھے ربوبیت سے نیچے رکھو، یعنی بندہ رکھو، پھر جو جی چاہے کہو. قولوا فینا ما شئتم لن تنالوا. جو دل چاہے کہو، ہماری حدوں کو تم چھو نہیں سکتے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. یہ مسئلہ اختیار امام پر گفتگو غلو نہیں آتا. غلو تب آتا ہے جب انہیں کوئی خدا کے پیرلل، خدا کے مقابلے میں تصور کرے. جب خدا کے مقابلے میں نہ ہو، طول میں سلسلہ رہے، کہیں غلو نہیں ہوتا. بندہ سمجھو مگر اپنے جیسا بندہ نہیں. بندہ سمجھو مگر اپنے جیسا بندہ نہیں. یہ وہ بندہ ہے جس میں عکس خدائی نظر آتا ہے. یہ مظہر صفات باری تعالی ہے، جلال و جمال الہی کا مظہر مکمل ہے. یہ ایسا بندہ ہے، اس کو بندگی کے دائرے میں رکھو، پھر جو چیز چاہے کہو، کہیں غلو نہیں پیدا ہونے والا. غلو تب ہے جب کوئی خدا کے سامنے، خدا کے مقابلے میں انہیں لے آئے. صفات ان میں کتنے ہیں دنیا محسوس نہیں کر سکتی. بہت ہے مگر سب خدا کا دیا ہوا. بس یہ حد ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کون ہے جو اختیار امام کی حدوں کو بتائے؟ سوال ہی نہیں پیدا. کائنات امام سے پیچھے ہے. امام کائنات کے آگے، چونکہ امام ہے، خدا نے امام بنایا ہے. ساری چیز حق پر ہے اور حق ان کے پیچھے پیچھے ہے. زمین، آسمان، ساری چیزیں مولا کائنات کے اشارے پر چل رہی ہے. بس میں جلدی سے اس کی دلیل دے دوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے اور مجلس اپنی آخری منزل پر آئے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. چونکہ گفتگو یہاں تک آ گئی ہے، صرف ایک چھوٹی سی دلیل. جناب سلیمان پروردگار کا وہ نبی جو کائنات میں کافی صاحب اختیار تھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آواز دی رب اغفر لی. پروردگار میری مغفرت کر. وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد. اور مجھے ایسا ملک دے دے جو کسی کو نہ دیا ہو. مانگنے کا سلیقہ سکھایا. جب اس سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے مغفرت مانگو، تاکہ مغفرت مانگ کے اس قابل تو بنو کہ کچھ کہہ سکو. مجھے ایسا ملک دے دے جو کسی کو نہ آتا ہو. پروردگار عالم نے دے دیا. چونکہ قرآن مجید نے جناب سلیمان کی دعا پر کوئی حاشیہ نہیں لگایا. اگر کسی نبی کی دعا پر قدرت حاشیہ نہ لگائے، اس کے معنی دعا قبول ہے. جناب ابراہیم نے دعا کی ومن ذریتی، فوراً حاشیہ لگا لا ینال عہد الظالمین. تمہاری دعا قبول ہے، تمہاری ذریت میں امامت رہے گی مگر ظالموں کو نہیں ملے گی. حاشیہ آیا فوراً. جناب ابراہیم، جناب سلیمان نے دعا کی، کوئی حاشیہ نہیں، دعا قبول ہے، دے دیا ملک. انداز کیا ہے؟ ایک جملہ صرف. انداز کیا ہے؟ سخرنا لہ الریح. ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا. توجہ کیجئے، ہوا کو، ہوا سلیمان کا تابع بنا دیا، مسخر کر دیا. یعنی کیا جو سلیمان کہیں وہ کرے. یہ قرآن مجید ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی خطیب کا جملہ نہیں ہے، قرآن مجید ہے. سخرنا لہ الریح، ہوا کو مسخر کر دیا سلیمان کے لیے. اتنا ہی ہوتا تو کافی تھا، لیکن قدرت نے وضاحت کی. اس تسخیر کا مطلب کیا ہے؟ آیت کا دوسرا فقرہ. وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا سلیمان کے لیے. یعنی کیا کر دیا؟ تجری بِأَمْرِهِ،
اب ہوا چلے گی سلیمان کے امر سے. ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا سلیمان کے لیے، تجری بامر، اب ہوا چلے گی امر سلیمانی سے. اچھا، اب تک کس کے امر سے چل رہی تھی؟ پروردگار کے امر سے چل رہی تھی، اب چلے گی سلیمان کے امر سے. یہ توحید ہے یا شرک ہے؟ یہ توحید ہے یا شرک ہے؟ خدا شریک قرار دے رہا ہوا چلانے میں سلیمان کو، کہ اس کو اختیار ہے، جس کو چاہے دے دے. اب اگر سلیمان کہیں کہ ہوا مشرق سے مغرب کی جانب چل، تو ہوا میں طاقت نہیں کہ نہ چلے، کیونکہ مالک نے تصویر کر دیا سلیمان کے امر پر. توجہ کریں، مالک نے تصویر کر دیا سلیمان کے امر. قرآن نے بلا وجہ لفظ نہیں رکھا کہ تجری بامر، اب ان کے امر سے چلے گی، تاکہ واضح ہو جائے کہ شان اولو الامر کیا ہے، واضح ہو جائے کہ اولو الامر کی شان کیا ہوتی ہے. صاحب امر بنا دیا جناب سلیمان کو ہوا پر. اب سلیمان کے امر سے ہوا چلے گی. بس یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے انہوں نے خود کچھ لے لیا یا خدا کے مقابلے میں ہے، وہ دیتا جا رہا تھا، یہ لیتے جا رہے تھے. وہ اختیار سلیمانی ہے، یہ اختیار علوی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد ایک لفظ اس میں اور کہنا تھا، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ شان امامت ہے کہ امام کائنات کے آگے ہے، چونکہ امام ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہر مسئلے میں امام کو آگے سمجھیں، اپنی فکر کو امام کے مقابلے میں نہ لائیں. ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے، میرا خیال یہ ہے، میرا نظریہ یہ، سب پیچھے رہنا چاہیے. امام کا خیال کیا ہے، امام کا نظریہ کیا ہے، امام کیا کہتے ہیں اس مقام پر. اور یہ کون بتائے گا امام کیا کہتے ہیں؟ جو ایکسپرٹ ہو کلمات امام کا، جو کل میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جو 250 سال کی امام کی مکمل زندگی کا جاننے والا ہو. اگر آپ جانتے ہیں، آپ کو حق ہے کہنے کا کہ امام کا مسئلہ یہ ہے. اگر میں جانتا ہوں تو مجھے حق ہے کہنے کا کہ امام یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر نہیں جانتا تو زبان کھولنے کا حق نہیں ہے. اگر کسی کی 250 سالہ زندگی پر نظر نہیں ہے ائمہ طاہرین کی، اور ان کی احادیث اور ان کی روایات پر نظر نہیں ہے کس کی، اسے زبان کھولنے کا حق نہیں. اور اگر کھول دی زبان تو قدرت قیامت میں زبان کو گھسیٹ لے گی. تو میں کس نے حق دیا تھا میرے ولی کے مقابلے میں زبان درازی کا؟ کھیل نہیں ہے. کیوں؟ امام کا حکم خدا کا حکم ہے، یہ قرآن ناطق ہے. ہماری اور آپ کی حیثیت کتنی ہے؟ پیغمبر کو دیکھیے، قدرت کہتی ہے اگر یہ نبی کوئی ایک بات میرے کہے بغیر میری طرف منسوب کر دے، داہنی جانب سے پکڑ کے کھینچ لیں گے، اس کی شہرت کو جدا کر دیں گے. دیکھنا ایسا ہی سناٹا چاہیے، اتنے خطرناک لفظ ہے پیغمبر کے لیے کہ جی تکلف آمیز گفتگو نہیں ہے، دین ہے یہ. پیغمبر کے لیے کہ جی قرآن مجید لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر کوئی میری طرف منسوب کر دے بعض گفتگو کو میرے کہے بغیر، لو تقول علینا بعض، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. ہم داہنی جانب سے پکڑ کے کھینچ لیں گے پیغمبر کو اور پیغمبر کی شہرت کو جدا کر دیں گے. اور تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو ہم کو اس کام سے روک لے. اٹھا کے قرآن پڑھیے. اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جہاں حق نہیں ہے پیغمبر کو قرآن مجید جیسی گفتگو میں کوئی بات اپنی طرف سے کہہ دے بغیر خدا کے کہے، تو جو شان قرآن ہے وہی شان امام ہے. یعنی سکھایا جا رہا یہ مسئلہ الہی ہے، یہ شان پروردگار ہے، یہ احکام خدا ہے، اس میں تمہیں حق نہیں ہے زبان درازی کرنے کا. تو جب پیغمبر پر اتنی احتیاط ہے تو امام کے مقابلے میں ہماری گفتگو. خبردار
اپنے امام کے مقابلے میں زبان درازی کی قدرت کہہ رہی، تمہاری زبانوں کو کھینچ لیں گے قیامت کے دن۔ آج ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے سیاہ و سفید کا، جو چاہے کرو، لیکن یہ نہ کہنا جو سمجھنا جو کہہ دیا وہ نکل گیا، نکلتا بگلتا کچھ نہیں ہے۔ ہم ہر چیز کو محفوظ رکھتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں اب یہاں یہ کیمرہ لگا، یہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ پروردگار عالم نے بھی خود کیمرے لگا رکھے ہیں۔ کیا مجال میں کوئی عمل تمہارا رد تو ہو جائے؟ سوال نہیں پیدا۔ ہر جملہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے، بہت۔ اب اس کی نزاکت کتنی ہے میں کبھی عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ کتنی نزاکت ہے اس چیز میں۔ ایک لفظ، ایک عارف باللہ کا جملہ کہ ہمارا مشن 15 سال دیر سے انجام پایا، کیوں؟ ایک جملے کی بنیاد پر، ایک جملے کی بنیاد پر۔ کون سا جملہ تھا؟ کس کے بھروسے پر اٹھ رہے ہو؟ کہ عوام کے بھروسے پر۔ کہ بس یہی ایک جملہ تھا جس نے 15 سال لیٹ کر دیا ہمارے انقلاب کو۔ اگر اس وقت یہ نہ کہا ہوتا خدا کے بھروسے پر، تو اسی دن کامیاب ہو جاتا۔ اور اس کو سمجھنے کی توفیق جو خدا ہر ایک کو نہیں دیتا، ہم دن بھر کہا کرتے ہیں، لیکن وہ جو دقیق ہے راہ خدا میں وہ اسے محسوس کرتے ہیں۔ کیونکہ حق کا مسئلہ وہ ہے جہاں پر ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات سنجیدہ ہے اور ہمیں اور آپ کو اسے سمجھنا ہے۔ جو منہ میں آیا کہہ دیا، جس کے لیے کہہ دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر گفتگو حق کی ہو، حق یعنی ائمہ طاہرین، حق یعنی شریعت، وہاں پر انسان کو احتیاط سے بولنا چاہیے۔ چل رہے ہیں، ایک جگہ پر آنکھ لگی، بعض لوگوں نے لکھا گھوڑے پر، بعض لوگوں نے لکھا نہیں زمین پر۔ ہلکی سی آنکھ لگی، اچانک آنکھ کھلی، آواز دی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بیٹا برابر میں تھا، جانتا ہے کہ یہ ان کی زبان پہ جملہ بلا وجہ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ امام وقت ہے بابا، ایسے وقت میں تسبیح استرجاع کے معنی کیا ہیں؟ کہا میرے لال میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے یہ آگے آگے جا رہے ہیں، موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ نہ کہتے اپنے لیے آپ کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، ایک جملہ، یا ابت افلسنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پر نہ ہیں؟ کہا میرے لال آج اگر کوئی حق پر ہے تو میں اور میرے چاہنے والے۔ کہا اذا لا نبالی بالموت، اللہ اللہ کیا انداز ہے، منظر کشی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیا انداز ہے علی اکبر کا۔ اذا لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جائیں۔ دیکھ رہے ہیں کتنا معتبر جملہ 18 سال کی عمر میں، 1400 برس سے تاریخ سے لکھے ہوئے اپنے اندر، اور خطیب پڑھ رہا ہے۔ اتنا معتبر جملہ ایسے موقع پر، ایسے بولو جوانوں، ایسے بولو۔ علی اکبر سے درس لینا چاہیے ہمیں کہ گفتگو کریں تو کیسے کریں امام کے سامنے۔ افلسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم ہیں۔ جب سند مل گئی، لا نبالی بالموت، ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ باپ نے بیٹے کو دعا دی، جزاک اللہ خیرن یا ولدی من ابیک، اے میرے لال پروردگار تجھے تیری باپ کی طرف سے جزائے خیر۔ ایسے بولے کہ امام کی دعا کا مستحق بنا دیا۔ یقیناً اگر دنیا نے علی اکبر کو نہ دیکھا ہوتا تو اسماعیل کا جواب ممکن نہیں تھا۔ یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کربلا کے میدان تک آ گیا۔
بس عزیزو آج علی اکبر کو رونے کے لیے بیٹھے. آج 6 محرم گزر گئی. عشر اولا آدھے سے زیادہ تمام ہو گئے. شب عاشوراء آئی. ہر ماں اپنے لال کو دیکھ رہی ہے کل یہ بچہ نظر نہیں آیا. بیویاں علی اکبر کی زیارت کر رہی ہیں کل شبیہ پیغمبر دکھائی نہیں. زینب اپنے نانا کو دیکھ رہی ہے علی اکبر کی صورت میں کل یہ شبیہ پیغمبر خاک و خون میں غلطہ ہو. اسی عالم میں رات گزر رہی ہے. اصحاب حسین عبادت پروردگار میں مشغول. یہاں تک کہ رات تمام ہوئی. اذان کا وقت قریب آیا. امام حسین کا مؤذن ہے حجاج ابن مسروق، جو اذان دیتا چلا آیا ہے اس پورے سفر میں. لیکن آواز گونجی اینا اینا ولدی علی، میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ جناب علی اکبر سامنے آئے. بابا حاضر ہو. میرے لال آج تم اذان کہو. علی اکبر آج تم اذان کہو. مولا آپ کا مؤذن موجود ہے. نہیں، آج علی اکبر اذان کہیں گے. دنیا والے پیغمبر کا لہجہ سن لے. اہل حرم پیغمبر کا لہجہ سن لے. حسین ابن علی اپنے نانا کے لہجے کے لیے بے چین ہیں. علی اکبر گلدستہ اذان پر آئے. بھوکا پیاسا شہزادہ قبلہ رخ کھڑا ہوا. آواز دی اللہ اکبر. نانا کا لہجہ گونجا. زینب کے کانوں سے آواز ٹکرائی. ارے کون اذان کہہ رہا ہے؟ علی اکبر اذان کہہ رہے. آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ. بچہ ایسے ہی زبان پر آیا اشہد ان محمد رسول اللہ. خیمے میں کوہرام مچا. واہ محمد. حسین ابن علی ابھی نماز سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ تیر حسین ابن علی کی طرف آئے. آواز دی کہہ دو ہم خود آ رہے ہیں میدان میں لڑنے کے لیے. ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگا. جب اصحاب نہ رہ گئے مقاتل نے لکھا، باب مقتل نے لکھا سب سے پہلے بنی ہاشم میں نکلنے والا علی. اللہ رے انتخاب حسینی اکبر سے اصغر کے درمیان پوری کربلا کو حسین کو رکھنا ہے. مجھے اس سے بحث نہیں کہ کب گئے، لیکن ہاں اتنا ضرور دیکھا. ایک طرف 57 برس کا باپ، ایک طرف 18 برس کا بیٹا، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے. بابا رن کی اجازت دے. مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزو. ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے. یہ منظر تاریخ نے اس سے پہلے نہ دیکھا ہوگا. یہ منظر تاریخ نے نہیں دیکھا. ادھر باپ نے کہا تھا میرے لال میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری مرضی کیا ہے. ابراہیم نے چوری رکھی مگر آنکھوں پر پٹی باندھ کے. یہاں بیٹا سامنے کھڑا ہے. بابا اجازت دے. جاؤ جاؤ. علی اکبر خدا حافظ. امام حسین نے بازو تھام کے اپنے لال کو گھوڑے پر بٹھا دیا.
مقتل کے فقرے جو ہے پڑھ رہا ہوں، اپنا بازو تام کے اپنے لال کو حسین نے گھوڑے پر بٹھا دیا، ادھر علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے، ادھر انگشت شہادت کو حسین نے آسمان کی طرف بلند کیا، آواز دی اللہم شہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ، اے میرے پروردگار گواہ رہنا اس قوم کی طرف، اب وہ جا رہا ہے جو خلق میں، خلق میں، منطق میں تیرے نبی کی سب سے زیادہ شبیہ۔ جب رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے لال کو دیکھ لیا کرتا تھا، شبیہ پیغمبر مقتل کی جانب چلا، ابھی گھوڑا چند قدم چلا تھا کہ ایک آواز آئی، یا بنیا مہلن مہلا، یا بنیا مہلن مہلا، میرے بچے آہستہ، میرے لال آہستہ۔ اب جو مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ چلا، گھوڑا رکا، اتر آئے بابا، آپ نے تو رخصت کر دیا تھا بابا، اب تو زحمت فرمائی، کیا کہے کیا کہے حسین، درد دل کو سمجھائے تو کیسے؟ اکبر سے کچھ نہ کہا امام حسین نے، مقتل کہتا کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا، علی اکبر جب تک سامنے رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے۔ علی اکبر محو بغا، حسین ایک بلندی پر آئے، اپنے بیٹے کا جہاد دیکھنے کے لیے، زینب پس در سے حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہے، ارے باپ کا دل ہے، باپ کا دل ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا حسین کے چہرے پر آثار آئے، بھیا اکبر خیریت سے آئے؟ ہاں زینب، لیکن ایک بہادر سے مقابلہ ہے، میرا بچہ بھوکا اور پیاسا ہے، جا کے دعا کرو علی اکبر کے لیے۔ قتل کر کے علی اکبر واپس آئے، بابا پیاس مارے ڈال رہے ہیں، لوہے کی گرانی پریشان کر رہی ہے، اگر پانی مل جاتا میں انہیں بتاتا کہ کیسے لڑا جاتا ہے۔ حسین ابن علی رونے لگے، معذرت چاہتا ہوں وقت تمام ہو گیا، بس دو جملے سن لو جلدی جلدی عزیزو۔ حسین ابن علی رونے لگے، علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دو، علی اکبر نے زبان دی کھینچ لی، بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خوش۔ انگوٹھی اتاری، اسے دہن میں رکھ لو، جاؤ تمہیں تمہارے جل حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر مقصد سمجھ گئے، میدان میں آئے اور اب لوٹ کے نہ آئے، بلکہ ایک آواز آئی، وعلیک السلام یا مقتل کے فکرے عزیزوں نہ سن سکو گے۔ علی اکبر محوے بغا تھے، ایک تیر آ کے گردن میں لگا، یہ مقتل لکھ رہا ہے، ایک تیر آ کے گردن میں لگا، گردن پارا ہوئی، اب سنبھلا نہیں جا رہا، لیکن ابھی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک پہلو پر نیزہ لگا، ارے اب نہ ٹھہر سکے، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، گھوڑا لے کر کے چلا جدھر سے گزرتا ہے۔ شبیہ پیغمبر جس طرف سے گزر رہے ہیں علی اکبر، کوئی تلوار کوئی نیزہ، مقتل کے جملے ہیں، فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، ارے تلواروں نے اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر گھوڑے سے گرے، باپ کو آواز دی،
باپ ٹھوکرے کھاتا ہوا چلا، کہتے جا رہے ہیں ولدی علی، ولدی علی، میرے بیٹا علی، میرے بیٹا علی، میرے بتا پکارو علی اکبر، علی دنیا بعد کلفا، علی اکبر کچھ سوچتا نہیں ہے، کہاں ہو میرے لال؟ اس منظر کو کوئی باپ نہ دیکھے جو حسین نے دیکھا، 18 برس کی کمائی خاک و خون میں لیٹا ہوا۔ بس آخری منزل مجلس تمام ہو گئی، آئے حسین، چھوڑ رہا ہوں درمیان کے گفتگو، آئے حسین اپنے لال کے قریب بیٹھے، اکبر کو غور سے دیکھا، پورا زمانہ نظروں میں گزر گیا۔ راوی کہتا ہے حسین نے عجب عمل کیا، کسی کے لیے یہ کام نہ کیا، کیا کیا؟ جھکے اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار، فوضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھا، ایسے چیخ مار کے روئے، نہ اس سے پہلے کبھی روئے نہ اس کے بعد کبھی روئے۔ یا بنیا لقد استرحت من ہم دنیا وغمہا وبقی ابوک فریدا وحیدا، آواز دیا اکبر کے لاشے کو لے چلو، حکم شرعی کو دیکھا، اپنی ناتوانی کو دیکھا، جوان کے لاشے کو دیکھا، لوگ آئے، لاش کو اٹھایا، آگے آگے جنازہ، پیچھے پیچھے بوڑھا باپ، ہائے میرا لال، ہائے میرا بچہ، خیمے کے سامنے آئے، بیویوں نے اکبر بگرایا۔